جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کون سا لیڈر کتنا مقبول ہے، کس کے حق میں کہاں پہ نعرے لگے کہ لوگ حیران رہ گئے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اور اگر بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے لے لیا جاتا ہے تو کیا فرق پڑے گا، اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن پہلی خبر یہ ہے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اور فیصلہ آیا ہے، اور فیصلہ وہ یہ تھا کہ خان صاحب نے جو اپنی اپیل کی بنیادی طور پہ درخواست واپس لینے کی درخواست کی ہوئی تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، توشہ خانہ عمران خان کی نااہلی کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست مسترد۔ اب اس میں چیز یہ ہے، جو مقدمہ سارا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بریفلی سمجھا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کے اندر الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا۔ اکتوبر 2022 میں اس کے خلاف جو ہے عمران خان صاحب کے وکلا نے غالباً 21 اکتوبر کو اپیل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ پھر اسی طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی چلا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے معاملے کو لے کے آگے چلتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ کورٹ نے ذکر ہوا کہ آپ کا اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دی کہ ہم نے جو یہاں پہ اپیل کی ہوئی ہے وہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اپنا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چلائیں گے، اس لیے کہ وہاں پہ ایک اور مقدمہ بھی اس طرح کا چل رہا ہے۔ اب وہ جنوری میں انہوں نے 2023 میں وہ مقدمہ واپس لینے کی جو ہے وہ درخواست ڈال دی کہ جناب ہماری اپیل آپ یہاں سے واپس کر دیں، لیکن اس کے اوپر سماعت ہوتی رہی، وہ اپیل واپس نہیں کی گئی، اور پھر جو ہے سپتمبر کے مہینے میں فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور اب وہ فیصلہ آیا ہے کہ وہ ان کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اب اس کے اوپر جو خان صاحب کے وکلا ہیں وہ بھی کامنٹ وغیرہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو انتظار پنجوتا صاحب ہیں، یہ سامنے آپ ان کی ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے لکھا اپنی ٹویٹ کے اندر کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوموٹو کا اختیار خود ہی اخذ بھی کیا اور 11 مہینے التوا کا شکار رکھتے کیس واپس لینے کی اجازت نہ دے کر استعمال بھی کر ڈالا۔ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں دائر آئینی درخواست واپس لینے کی استدعا مسترد کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور خان صاحب کے لائر ہیں نعیم حیدر صاحب، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ پہلے 11 مہینے توشہ خانہ کیس میں دائر درخواست کو التوا میں رکھا گیا، اور آج عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں دائر آئینی درخواست واپس لینے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ واہ انصاف! تو یہاں پہ جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں۔ پہلے تو جناب اس کی اجازت نہیں دی گئی، اتنا عرصہ لمبا جو ہے وہ کیس چلایا گیا، اور پھر سپتمبر کے مہینے میں فیصلہ محفوظ کر دیا گیا، اور اب دسمبر میں اس کا جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا۔ بھائی اتنی اس میں کون سی ایسی چیز تھی کہ جو 3 مہینے اس کو محفوظ رکھا گیا؟ یہ ان کا کرٹیسزم ہے، اور یہ مختلف مقدمات کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بھی ہمارا مقدمہ جاتا ہے اس کو جو ہے وہ التوا میں ڈال دیتے ہیں یا فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے، تو بار بار ان کی جانب سے یہ کرٹیسزم سامنے آتا ہے۔ اور خود خان صاحب بھی اس حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے حوالے سے ریزرویشن کا اظہار کر چکے ہیں، اپنے وکلا کے ساتھ کر چکے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ کر چکے ہیں، ان کے وکلا باہر آ کے یہ بات کر چکے ہیں کہ جناب ہمیں عدالت سے یہ ایشو ہے، عدالت سے وہ ایشو ہے۔ پر اینی وے معزز عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق جو مناسب سمجھا انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا۔ اچھا، ایک پاکستان میں اکثر بحث ہوتی ہے اور اکثر کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو حکومت کا کام ہے، یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ چیز اگر پارلیمنٹ سے پاس ہو گئی تو بس اب کوئی عدالت اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتی۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں خبر، یہ خبر ہے جناب جرمنی سے۔ جی ہاں جی، جرمنی سے یہ خبر ہے کہ جرمن کیبنٹ ٹرائز ٹو سالو نو ڈیٹ کرائسس آفٹر کورٹ آؤٹ لاز بجٹ۔ جی ہاں جی، جرمنی کی عدالت نے ملک کا جو بجٹ ہے اس کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا۔ اب وہ بجٹ اکثریت میں جو حکومت ہے اس نے یقیناً پارلیمنٹ سے پاس کروایا ہے، اس حکومت نے وہاں پہ وہ بجٹ بنایا ہے، اس کے اوپر بحث بھی ہوئی ہے، لیکن جرمنی کی کورٹ نے کہا کہ جناب یہ آئین کے منافی ہے، اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے آئین کے اندر لکھی ہوئی ہیں ان کے خلاف وہ جاتی ہیں، جو ڈیٹ وغیرہ کوئی لینا ہے۔ بہت زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، پھر وہ خبر کو کنفیوز کرنے والی بات ہو جائے گی، لیکن بیسک اس کی جسٹ یہ ہے کہ جو حکومت نے بجٹ بنایا تھا اور حکومت اس کو منظور کر رہی تھی، اور لیکن
جو کورٹ ہے, جرمنی کی عدالت ہے, اس نے اس کو مسترد کر دیا. اب دوبارہ ایمرجنسی بجٹ بنایا جائے گا اور پھر اس کو دوبارہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے گا. تو جو یہ آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ جی وہ حکومت نے یہ چیز بنا دیا تو عدالت اس میں کچھ نہیں کر سکتی ہے, پارلیمنٹ سے یہ چیز آ گئی تو عدالت اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتی ہے. عدالتیں جب بھی آئین اور قانون کے منافی کوئی چیزیں جاتی ہیں تو عدالتیں اس کے آگے دیوار بن کے کھڑی ہوتی ہیں, چاہے انسانی حقوق ہوں, چاہے وقت کے اوپر انتخابات نہ ہوں, چاہے کسی اور قانون کی خلاف ورزی ہو, اس کی پروٹیکشن صرف اور صرف عدالتیں دے سکتی ہیں. اگر عدالتیں یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ جناب یہ تو حکومت نے کر دیا یا پارلیمنٹ نے کر دیا تو وہ اکثریت ہے, بھائی اکثریت سے تو قانون نہیں چلتے نا, قانون آئین اور اس کے مطابق چلتے ہیں. اگر اکثریت کہے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کر دو تو وہ جائز ہے, تو ایسا تو نہیں ہوگا. سلوک تو کسی کے ساتھ بھی جو ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. اور اس کی ماضی میں بھی ہمیں مثال ملتی ہے جب بورس جانسن صاحب کی حکومت نے برطانیہ کے اندر برطانوی پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا تھا. بریگزٹ والے معاملے کو پارلیمنٹ دیکھ رہی تھی اور انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا, اور اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ جناب آپ اجلاس بلائیں اور آپ کہیں کہ جناب جو بھی وہاں پہ بحث ہونی ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنی بات کریں, آپ اجلاس کو اس طرح ختم نہیں کر سکتے. تو پارلیمنٹ اور اسپیکر اور برطانوی پارلیمنٹ کا اسپیکر اس نے اجلاس ملتوی کیا ہوا تھا. اب وہ یہ کہتے کہ جی یہ تو دیکھیں پارلیمنٹ کے معاملات کے اندر عدالت آ گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا, آئینی روایات قانون کے مطابق چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. پارلیمنٹ بھی تب تک معتبر ہے جب وہ آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہے. اگر پارلیمنٹ یہ کہتی رہے کہ ہم ملک میں جمہوریت نہیں رہنے دیں گے, ہم ملک میں انتخابات نہیں ہونے دیں گے, تو اس پارلیمنٹ کو تو پھر کوئی نہیں مانے گا. پھر عدالتیں اس کو بتائیں گی کہ جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, آپ کی اس چیز کو ہم نہیں مان سکتے. پارلیمنٹ کے وجود سے ہم انکاری نہیں ہے, پارلیمنٹ کے جو ہے ایک ایوان بالا ہونے کے اس چیز سے بھی کوئی بھی انکاری نہیں ہے. پارلیمنٹ میں قانون بھی بن سکتا ہے. ہاں, جب آپ 2/3 اکثریت سے یا سادہ اکثریت سے کوئی قانون بنا دیں گے تو پھر آپ ہمیں بتائیے گا, تب ہم دیکھ لیں گے, پر ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ نے کوئی اکثریت سے قانون بنا بھی دیا اور وہ آئین کی بنیادی شقوں کی منافی ہوگا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, آؤٹ لا قرار دے دیا جاتا ہے, جس طرح ہم نے ابھی جرمنی کے اندر دیکھا. اچھا جی, آج اعتزاز احسن صاحب نے میڈیا سے بات کی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ ان کو یہ تھا کہ عمران خان شاید کوئی سوٹا شوٹا لگاتا ہے اور ایک ہفتے میں اس کی حالت بری ہو جائے گی. بنیادی طور پہ وہ ریفرنس کر رہے تھے ان ساری باتوں کی جانب ریفر کر رہے تھے اور ان کا ریفرنس دے رہے تھے جو پی ڈی ایم کی حکومت کہتی رہی, جس قسم کے الزامات وہ لگاتے رہے. یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں, میڈیکل رپورٹ کے مطابق عمران خان نے نشہ آور اشیاء کا بے دریغ استعمال کیا. یہ وزیر صحت نے, پچھلی حکومت جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کے وزیر صحت نے یہ دعویٰ کیا. اس کے علاوہ مختلف جو ان کے لیڈران ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے رہے, بہت سارے صحافی یہ دعویٰ کرتے رہے, اس قسم کی بٹوین دا لائن بات کرتے رہے جس سے یہ تاثر ملے یا یہ تاثر قائم ہو کہ جناب وہ کوئی نشہ کرتا ہے. آج اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ چیزیں تو بالکل اب جھوٹی ثابت ہو گئی ہیں نا, کہ جو یہ کہتے تھے کہ وہ ایک ہفتہ نہیں گزار سکے گا کیونکہ وہ نشہ کرتا ہے اور یہ اور وہ, تو اس پہ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تھوڑی سی روشنی ڈالی. اور وہ آپ کو سارے بیانات یاد آ رہے ہوں گے جو بڑے بڑے جو ہے وہ ولاگر اور اندر کی خبر دینے والے صحافی اور سیاستدان اور سب وہ سارے الزامات لگاتے رہے. لیکن اس کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس کمپین کا لیول دیکھیں کہ اس وقت کے وزیر صحت نے اس کے اوپر باقاعدہ پریس کانفرنس کر دی. اور یہ سامنے ڈان کی خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, آپ خود گوگل کریں گے تو ان کے مختلف لیڈران کے جو ہیں وہ آپ کو اس قسم کے بیانات مل جائیں گے جہاں پہ وہ اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ تو ایک ہفتہ جیل میں نہیں گزار سکتا, 3 دن کے بعد اس کا جسم ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. اب وہ سارے جو ہیں وہ ابھی بھی اسی طرح معتبر ہیں, وہ سارے ابھی بھی اسی طرح بیانات دے رہے ہیں, پر اب وہ کسی اور چیز کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں اور کسی اور چیزوں کے حوالے سے خبریں دے رہے ہیں. جو سیاست کر رہے تھے اب وہ کسی اور چیز پہ سیاست کر رہے ہیں, جو صحافت کر رہے تھے اب وہ کوئی نئی چیز سامنے لے کے آ رہے ہیں اس کے اوپر صحافت کر رہے ہیں, پر وہ ماشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو وہ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی والے جی ہمارا لیڈر ڈٹ گیا, یا کوئی پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہمارا لیڈر ڈٹ گیا, لیکن اصل میں ڈٹے ہوئے یہ لوگ ہیں. صحیح معنوں میں اگر کوئی ڈٹا ہوا ہے نا تو وہ یہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے, نشہ کرتا ہے, لیکن ابھی بھی وہ ڈٹے میں آپ نئے الزامات پہ آگے ان الزامات سے نکل جاتے ہیں. تو میں مانتا ہوں کہ جو میری ناقص عقل کے مطابق اگر حقیقی معنوں میں کوئی ڈٹا ہوا ہے تو وہ یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. یہ صحافی ہمارے بھائی, یہ سیاستدان ہمارے بھائی, یہ سیاسی مخالفین جو ہیں ان کے بیان وہ بے شک تبدیل کر دیتے ہیں, الزام بے شک وہ نیا لگا دیتے ہیں, لیکن ڈٹے ہوئے وہ ہیں. تو یہ تو کریڈٹ ان کو آپ کو دینا پڑے گا. اچھا, اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, انتخابات آنے والے ہیں
اور انتخابات کے اندر جو ہے کس کو ٹکٹ ملے گا، اس حوالے سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، پارٹیوں کے اندر اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ انتخابات وقت پہ ہوں گے، تو اس وقت یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ جناب خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی سچویشن ہے۔ آج جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں ان کے حوالے سے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، انہوں نے کرٹیسزم بھی کیا ہے مولانا کے اوپر، اور یہ بھی کہا کہ بھائی آپ کی تو خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت ہے، آپ کے سمدھی کی حکومت ہے، وہ گورنر بیٹھے ہوئے ہیں، اور گورنر ہاؤس کی وہ کوئی ویڈیو بھی آج کل وہ چل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، آئی ڈونٹ نو شادی کی ویڈیو ہے کہ کس چیز کی ویڈیو ہے، وہ بھی کافی وائرل ہوئی ہوئی تھی، مختلف لوگوں نے شیئر کی ہوئی تھی۔ پر اینی وے اب جو انتخابات کے اندر جانا ہے تو آپ نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرنا ہے۔ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ پیچھے ساری کرسیاں خالی ہیں، سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ راجہ ریاض صاحب ہیں جن کو نون لیگ نے ٹکٹ دیا۔ جی ہاں جی، نون لیگ نے ٹکٹ دیا، اور اس حلقے میں ٹکٹ دیا جہاں پہ نون لیگ کا اپنا ایک بڑا اچھا کینڈیڈیٹ تھا، ینگ جینٹلمین رانا احسان جو ہیں، وہ وہاں سے نون لیگ کے پرانے، ان کے والد صاحب بھی الیکشن وغیرہ لڑتے رہے، ان کا پرانا حلقہ ہے، اور بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، میری ایک دو ٹی وی پروگرامز میں بھی ان سے انٹریکشن رہی ہے، تو ان چند لوگوں میں ہے سیاست کے اندر جو سلجھی بھی بات کرتے ہیں، تو ان کو ٹکٹ نہیں، راجہ ریاض صاحب کو ٹکٹ مل رہا ہے، اور اس کا نتیجہ وہ ہمارے بھی سامنے اور آپ کے بھی سامنے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ سیاست کے اندر یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ کون کتنا لائل ہے، کون آپ کے ساتھ چل رہا ہے، کون نظریاتی ہے، کون کتنا قابل ہے۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بس جس کو لیڈرشپ کہہ دے کہ کسی بھی جماعت کے اندر اس کو ٹکٹ مل جائے گا۔ احسن اقبال صاحب کے جو حلقہ ہے وہاں پہ بھی ایشو بن رہا ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں کہ کوئی جو زیادہ پڑھا لکھا ہوگا یا اس سے کوئی زیادہ قابل ہوگا تو وہ سامنے آ جائے، ہم اس کو ٹکٹ دے دیں گے۔ تو اب اگر رانا احسان افضل سے راجہ ریاض صاحب زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ قابل ہیں، عوام میں زیادہ مقبول ہیں، تو پھر تو ان کو ٹکٹ دینا بنتا ہے۔ پر یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی کہ یہاں پہ پارٹیز میں جو لیڈرشپ کرتی ہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو، بس وہ فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کینڈیڈیٹ کتنا موزوں ہے یا نہیں ہے، یا عوام کے اندر ان کی کیا سٹینڈنگ ہے۔ وہ یہ اس کی بڑی مثال جو ہے یہ راجہ ریاض صاحب والا جو ٹکٹ کا معاملہ ہے، اس حلقے کے اندر ان کو ٹکٹ دینے کی جو بات ہو رہی ہے کیونکہ لیڈرشپ کہہ رہی ہے، اس سے یہ معاملہ کافی زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اینی وے اگر الیکشنز کی بات کریں اور ٹکٹس کی بات کریں تو جب ٹکٹ آپ کو ملتا ہے اس کے ساتھ انتخابی نشان ملتا ہے۔ اس وقت جو پی ٹی آئی کے لیے ایک مسئلہ لگ رہا ہے اور جو بہت سارے لوگ اس کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بلے کا انتخابی نشان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ ملے۔ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن میں جس قسم کی دلچسپی دکھائی الیکشن کمیشن نے وہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے ان کو بھی جماعت کی بڑی فکر ہے، انہوں نے الیکشن لڑنا تھا، اب جماعت کے اندر ان کو کس نے ووٹ دینا تھا، یہ وہ اکبر ایس بابر صاحب ہیں جن کے حوالے سے وہ میڈیا انٹرویوز بھی کرتا ہے، ان کو سامنے بھی بٹھاتا ہے، میڈیا رپورٹ بھی کرتا ہے۔ اب یہ پچھلے 16 ماہ کے دوران جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور پاکستان تحریک انصاف کوئی تحریک وغیرہ چلا رہی تھی، کہیں پہ اگر اکبر ایس بابر صاحب آپ کو نظر آئے ہوں تو میرے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ جب تحریک انصاف والے الزامات لگاتے ہیں کہ ہمارے کارکنوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، یہ ہمیں الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، ہمیں دفتر نہیں کھولنے دیا جا رہا، ہمیں جو ہے ورکر کنونشن نہیں کرنے دیا جا رہا، کوئی ایک بھی بیان دکھا دیں اکبر ایس بابر صاحب کا جو انہوں نے اس حوالے سے کیا، لیکن ہاں انہوں نے چیئرمین بننا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص پاکستان میں اٹھے اور وہ کہے کہ میں نے امریکہ کا صدر بننا ہے۔ یقین کیجئے یہ اتنی مذائقہ خیز بات ہے، یہ اتنی بھونڈی بات ہے، یہ اتنی ہی جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ اب اس سے زیادہ اور میں کیا مثال دوں کہ مطلب ایک پاکستان کے اندر بندہ ہو وہ کہے کہ جناب وہ کبھی اس کو وہ امریکہ کا ویزا بھی نہ اس کو مل رہا ہو، 4 دفعہ اس کو امریکہ کا ویزا ریجیکٹ ہو چکا ہو اس کو، پر وہ یہ کہے کہ میں نے امریکہ کے جو پریزیڈینشل الیکشنز ہیں اس کے لیے نامینیشن پیپر جمع کروانے، کیا اس کی کوئی ریلیونس ہوگی؟ مطلب یہ اگزامپل تو آپ کو ایکسٹریم لگ رہی ہوگی، لیکن اس بھونڈے پن کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صاحب آ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان سے کوشچن کیا جاتا ہے، اچھا ہاں جی ٹھیک ہے، اچھا تو آپ یہ کرنا چاہتے تھے، ہم یہ کہ بھائی آپ کون ہیں، آپ کو اب نہ آپ کا جماعت سے تعلق ہے، نہ آپ کبھی جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نہ آپ کو جماعت میں کوئی پسند کرتا ہے، نہ عوام آپ کو کوئی ووٹ دے گی، پر لیکن آپ نے جماعت کا چیئرمین بننا ہے۔ پر اینی وے یہ وہی بات ہے کہ جناب میں اگر کہتا رہوں کہ مجھے میٹھے میں نمکین پسند ہے
اور وہ جو پاکستان میں جو پاکستانی شہری ہے جس کی میں نے مثال دی کہ وہ ایک فکشنل شہری ہے کہ وہ امریکہ کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہے کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا اور صحیح طریقے سے امریکہ کا الیکشن نہیں ہوا، اگر صحیح طریقے سے ہوتا تو میں نے بھی جو ہے نامینیشن پیپر جو ہے وہ فائل کرنے تھے. پر یہ تو بحث چلتی رہے گی. اکبر ایس بابر صاحب آپ کو پتا ہے میڈیا ان کو امپورٹنس بھی دیتا رہے گا. اور کل میں دیکھ رہا تھا یہ اکبر ایس بابر جن کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا وہ مختلف چینلز کے اوپر ان کی لائیو گفتگو چل رہی تھی اور دوسری ونڈو میں ساتھ احسن اقبال صاحب تھے، ایک جگہ پہ دوسری 3 ونڈوز بنی ہوئی تھی وہ اعتزاز احسن صاحب بھی تھے. یعنی یہ تمام شخصیات بات کر رہی تھی لیکن میڈیا جو ہے وہ صرف اکبر ایس بابر صاحب کو جو ہے ان کی گفتگو سنا رہا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی امپورٹنٹ شخصیت ہیں. تو اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں ان کو موقع نہیں ملا چیئرمین تحریک انصاف بننے کا، بڑی ناانصافی ان کے ساتھ ہوئی ہے. پر اینی وے جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو میرے خیال میں وہ بن سکتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف اگر ان کی خواہش ہے. لیکن تحریک انصاف کے پاس جو بلے کا نشان ہے اب اس کو واپس لینے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور اکبر ایس بابر صاحب نے کوئی اور پٹیشن بھی ڈال دی ہے الیکشن کمیشن میں تو یہ بلے کا نشان واپس ہو جائے گا. اب اکبر ایس بابر صاحب اگر اتنے مقبول ہیں پی ٹی آئی کے اندر تو پہلا تو کام وہ یہ کریں نا کہ وہ بلے کے نشان کو چھوڑ دیں. بلے کا نشان چلے، ہو سکتا ہے جماعت سے واپس چلے جائیں، وہ آزاد الیکشن لڑ لیں، جس مرضی حلقے سے وہ کھڑے ہو جائیں، کہیں جی میں تحریک انصاف کے خلاف آزاد الیکشن لڑوں گا. تو ایک طرح سے ایک کام تو وہ یہ کر سکتے ہیں. اب اگر بلے کا نشان واپس لے لیا جاتا ہے تو اس سے تحریک انصاف کو اس موقع کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں انتظامی اعتبار سے تھوڑا سا فرق پڑ سکتا ہے لیکن کیا ان کی پاپولیرٹی کم ہوگی؟ کیا ان کو ووٹ نہیں پڑے گا؟ بلہ ڈز ناٹ میٹر. جی ہاں جی، بلے کے نشان اگر لے بھی دیا جاتا ہے اس وقت تحریک انصاف سے تو ان کو وہ میٹر ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کے ساتھ جو کچھ وہ چیزیں ساری چل رہی ہیں جو بھی نشان ہوگا اگر ان کو کوئی اور نشان الاٹ کر دیا جاتا ہے تو آج کل کے دور میں یہ نہیں ہے کہ اخبار میں خبر لگے گی اور 4 دن کے بعد پتہ چلے گا. آج تو ابھی اناؤنس ہوا کہ جی یہ نشان ملا ہے، 5 منٹ کے بعد وہ چیز جو ہے پورے ٹک ٹاک کے اوپر وائرل ہوگی، پورے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوگی. میڈیا بے شک اس کو نہ دکھائے، میڈیا کو اب لوگ اس طرح کنزیوم ہی نہیں کرتے. ہم خود میڈیا پہ آتے ہیں، کوئی بھی ہمیں یہ نہیں کہتا جی کل 8 بجے بیٹھ کے ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے اور 8 بجے آپ نے پروگرام میں یہ بات کی. ہاں جو ہمارے کچھ بزرگ ہیں، کوئی ریٹائرڈ دوست ہیں، وہ اکثر میسج کرتے ہیں کہ جناب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو عام بندہ ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر میڈیا کو کنزیوم کرتا ہے. تو وہ جو فلو آف انفارمیشن ہے وہ اتنا فاسٹ ہے کہ اگر 8 فروری کو انتخابات ہیں اور 7 فروری کو بتایا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کا یہ انتخابی نشان الاٹ ہو گیا تو وہ ایک دن کے اندر کیا 1 گھنٹے کے اندر وہ چیز وائرل ہو جائے گی، سب کو پتا چل جائے گا کہ کیا انتخابی نشان ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسرا اگر ان سے انتخابی نشان لے لیا جاتا ہے تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف بھی تیار ہے. اس میں ان کے مختلف جو شخصیات ہیں وہ آ کے جناب سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر جگہ پہ بتا دیں گے کہ جناب یہ ہمارا نشان ہے. یا پھر جس حلقے کے اندر مثال کے طور پہ ایک حلقے کے اندر ان کا بندہ کھڑا ہے اور اس کے پاس ایک انتخابی نشان، اس کو کوئی سا بھی انتخابی نشان الاٹ ہو گیا تو اس کے حوالے سے بھی کمیٹیاں بنی ہوں گی، لوگ 3-4 فوکل پرسن ہوں گے جو آ کے بتا دیں گے کہ جی اس حلقے میں ہمارا یہ بندہ ہے، اس حلقے میں ہمارا یہ بندہ ہے، اس حلقے میں ہمارا یہ بندہ ہے. اور اسی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اناؤنسمنٹ ہو وہ ایک تھرو پراپر چینل کے تھرو ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے باہر کوئی بھی اناؤنسمنٹ کر دے. تو وہ ایون کہ جو پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے وہ تحریک انصاف سے اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ جناب مردان کے اس حلقے میں بلے کا نشان نہیں ملا تو یہ ہمارا بندہ ہے، یا لاہور میں اس حلقے میں بلے کا نشان نہیں ملا تو یہ ہمارا نشان ہے اور یہ ہمارا بندہ ہے. تو وہ چیزیں آج کل کے دور میں فلو آف انفارمیشن اتنا تیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت بلے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس سیاسی عمل کو معتبر بنانے کے لیے شاید اس پورے سیاسی عمل کی یہ ضرورت ہو کہ بلہ رہے بیلٹ پیپر کے اوپر، وہ تو آپ بندہ بحث کر سکتا ہے اس کے اوپر. لیکن میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف سے اگر بلے کا نشان لے لیا جائے تو ان کو کوئی فرق پڑے گا. اچھا جی، پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے کچھ چیزیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور خان صاحب کا ایک اور مقدمہ ہے اس کی سماعت کدھر ہوگی وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. لیکن لیڈروں کی مقبولیت کی بات ہوتی ہے اور اکثر یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ اکثر کہتے ہیں جی وہ دیکھیں فلانی شادی کے اوپر عمران خان کی تصویر دے دی، فلانی کانوکیشن ہو رہا تھا تو نوجوان عمران خان کی تصویر لے کے آ گیا، شادی کے اوپر عمران خان کے حق میں جو ہے یا پھر جو تحریک انصاف کا کوئی ترانہ چل رہا ہے یا کوئی ایسا گانا چل رہا ہے جس میں عمران خان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. لیکن اب جو چیز سامنے آئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا لیڈر کتنا مقبول ہے. جی ہاں جی، کیا آج تک
किसी जनाजे के ऊपर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, या बिलावल जिंदाबाद के नारे लगे हैं, या किसी और जगह पे जिंदाबाद के नारे लगे हैं। देखिए, शादियों का आप तड़का लगाते रहे, सब कुछ करते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन अब जो चीज सामने आई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है, मियां साहब बैठे हैं, मरियम बीबी बैठी हैं, एहसन इकबाल साहब बैठे हुए हैं, और वहां पे एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत खड़े होकर कहती है कि एक शख्स जो है वो उसके भाई का जनाजा था और उसने वहां नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगा दिए। जी हाँ जी, जनाजे में नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगा दिए। वो वीडियो मैंने देखी तो अच्छा, मुझे समझ नहीं है कि ये बात क्या हुई, दोबारा मैंने सुनी। वो शख्स ये फरमा रहे हैं कि एक शख्स के भाई का जनाजा था और फिर एहसन इकबाल साहब बीच में बोले, उनकी आवाज आ रही है और वो ये कह रहे कि ये शख्स सऊदी अरब से आया था और उसके भाई का जनाजा था, और उस शख्स ने इसलिए मियां साहब जिंदाबाद के नारे लगाए क्योंकि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की वजह से मैं इस जनाजे पे पहुंच सका हूं, और क्योंकि उन्होंने मोटरवे बनाई थी। अब ये देखें कि आपका भाई खुदा ना खास्ता फौत हो गया हो, आपकी जहनी कैफियत क्या होगी, लेकिन जुनून और मोहब्बत का जुनून देखिए, उसमें भी उसको मोटरवे याद था। और एहसन इकबाल साहब ने बताया कि जी वो सऊदी अरब से आया और रास्ते में मोटरवे से ट्रेवल करके वो जनाजे पे पहुंचा। तो इससे आप मकबूलियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाजे में मियां साहब जिंदाबाद के नारे लग गए। अब पीटीआई वालों के लिए चैलेंज है, या तो अब वो किसी मुर्दे से जनाजे में नारे लगवा दें खान साहब जिंदाबाद के, या उसके बाद ये मकबूलियत का जो है ना, ये दोबारा बात ना करें कि जी हमारा लीडर बड़ा मकबूल है, या पीपल्स पार्टी वाले कहें कि हमारा लीडर बड़ा मकबूल है, या कोई और जो है मोअज़्ज़िज़ जमात वो कहे कि जी हमारा लीडर बड़ा मकबूल है, और शादियों में उसके हक में गाने आ रहे हो, नारे आ रहे। नहीं जनाब, अब जनाजे में जो नारा लग गया, इससे आगे जो है मकबूलियत अब आगे नहीं जा सकती है, इससे आगे ये बहस अब आगे नहीं जानी चाहिए, इसलिए कि इसके बाद तो फिर मुर्दे और कब्रों के अंदर से ही नारों की बात है, इससे आगे तो कोई चीज नहीं जा सकती। पर एनीवे, ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई थी, मुख्तलिफ लोगों ने शेयर की हुई थी, तो मैंने देखी तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ शेयर करूं। अच्छा जी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की हालत है वो हमारे सामने है, हर कोई अपनी अपनी सियासत कर रहा है, सारी सियासी जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ नैरेटिव्स भी दे रही हैं, लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि हम अपनी मईशत के ऊपर ध्यान करें। कुछ ऐसी चीजें, बेसिक ऐसी चीजें हैं, उनके ऊपर एग्री करें। SFI बड़ा अच्छा काम कर रही है, इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रही है, तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। सबको मिलकर मुल्क की मुआशी हालत जो है वो बेहतर करनी चाहिए। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल देता हूं। अब ये सामने BBC की खबर है, पाकिस्तान इकोनॉमी प्राइस स्पाइक्स, पॉलिटिकल वॉज हिट मिलियंस। वो ये बता रहे हैं, BBC भी ये रिपोर्ट कर रहा है, 4 दिसंबर की ये पूरी स्टोरी है कि किस तरीके से आम बंदा पिस रहा है। यहाँ पे मकबूलियत की भी जंग भी चल रही है, यहाँ पे इंतखाबी निशान के ऊपर भी सबकी तवज्जो है, यहाँ पे जेल के अंदर मुकदमा करवाने की भी जो है, चलाने की सबकी जो है ख्वाहिश है। वो इमरान खान साहब का जो लेटेस्ट मुकदमा है वो इलेक्शन कमीशन की तौहीन वाला, वो और फवाद चौधरी साहब का दोनों का जो मुकदमा है, ये सामने आप खबर देख सकते हैं कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, इमरान खान फवाद चौधरी का के जेल ट्रायल का फैसला कि वो मुकदमा भी जेल में चलाएगा। तो ये सारी चीजें तो चल रही हैं, लेकिन हमने मुल्क की मईशत किस तरह चलानी है, ये जो खबर है इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। BBC की जो खबर है कि किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। उन चैलेंजेस से हम किस तरह निकल सकते हैं, उसी सूरत में निकल सकते हैं जब इकोनॉमी को हम अपना फोकस बनाएंगे और कुछ चीजों को फंडामेंटली चेंज करेंगे। हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, देखें ओवर द ईयर्स बहुत कुछ हम कर सकते थे, हमने उस तरह नहीं किया। एक रेड टेप यहाँ पे आती है, कोई भी इन्वेस्टर आए या कोई इन्वेस्टमेंट करना है, उसको इदारे इतना तंग करते हैं कि जनाब जी ये जहां से NOC नहीं मिल रहा, फलानी वजारत से NOC नहीं मिल रहा, फलानी जगह से NOC नहीं मिल रहा, तो वो वहीं पे मामला सारा रह जाता है। अब दीगर ममालिक की मिसाल लें, वहां पे मुख्तलिफ तरीकों से जो है आप लोग अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करते हैं। अब जिस तरह ऑलिव्स हैं, ऑलिव्स की बात होती है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी ट्रेन है, ऐसे मौसमी हालात हैं कि वहां पे कुछ जगहों पे ऑलिव्स की फसल हो सकती है। अब ये स्पेन के अंदर जो ऑलिव की फसल है उसके हवाले से रिपोर्ट हो रहा है कि वो उसमें कमी आई और अब ऑलिव ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो इतनी ज्यादा हुई हैं। और पाकिस्तान के अंदर अक्सर कहा जाता है कि जनाब ये ऑलिव ऑयल बड़ा जबरदस्त है, जैतून का तेल बड़ा जबरदस्त है, लेकिन ओवर द ईयर्स उसको हमने अपनी जो है ज़राअत के अंदर शामिल करने के लिए क्या किया, हम अपनी बहसों में लगे रहे। ये मैं एक बड़ी सिंपल सी एक मिसाल दे रहा हूं, सादा सी मिसाल दे रहा हूं। एक वो सब्जी होती है एवोकाडो, वो हम यूके में लेते हैं और वो उसके ऊपर जो है वो इतनी महंगी होती है, पाकिस्तान में भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, उधर तो बहुत ही ज्यादा वो महंगी है। पाकिस्तान का क्लाइमेट ऐसा है कि वहां पे एवोकाडोस भी बन सकते हैं, यानी उग सकते हैं।
تو وہ ایووکاڈو کا ایک چھوٹا سا جو باغ ہوتا ہے اس سے اتنا اچھا آپ کو ریٹرن آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت تھی. اوور دا ایئرز ہم نے ایک زرعی ملک تھے, ہمیں ہمیشہ بتایا گیا کہ ہم زرعی ملک ہیں, لیکن کتنی ہم نے زراعت کے اوپر توجہ دی کہ اب ہمیں جو ہے ہر چیز باہر سے منگوانی پڑتی ہے. میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. کچھ جو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ بھی آپ اپنی چیز استعمال کریں, اس کا بھی بائیک آؤٹ کر دیں, دالیں بھی اپنی تو یہ بھی اپنی. نہیں, دنیا بھر میں اکانومی چلتی ہے, نظام اسی طرح چلتا ہے کہ آپ کو باہر سے بھی چیزیں منگوانی پڑتی ہیں, لیکن آپ اپنے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں پیدا کریں نا جو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہو تاکہ آپ کا وہ بیلنس آئے. ایک ہیلدی بیلنس ہونا چاہیے. انورڈ لکنگ اکانومیز جو ہے نا وہ کبھی بھی دنیا میں ترقی نہیں کرتی کہ جی گاڑی بھی ہم اپنی بنائیں گے, ہم یہ بھی اپنا کریں گے, وہ بھی کریں گے. وہ کچھ حد تک تو وہ چیزیں چل سکتی ہیں, لیکن جب تک وہ ایکسپورٹ سے فنڈڈ نہ ہو یا ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ نہ ہو, یعنی وہ جو ساری چیز ہے آپ اپنے ملک میں بھی کر رہے ہیں پر اس کی جو تانے بانے ہیں وہ ایکسپورٹ سے بھی جڑے ہوئے ہوں, وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوں. چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے, وہ بہت کچھ اپنا خود بناتے ہیں, لیکن چائنا کی ترقی کس طرح ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. ٹریلینز آف جو ڈالرز کے اگر اس کے ریزرو ہیں وہ کس طرح ہیں؟ کیونکہ وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. تو جب تک ہم ایکسپورٹ نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. انویسٹمنٹ آئے ملک میں, سڑکیں بنے, یہ وہ بنے, وہ ٹھیک ہے, وہ بہت ضروری ہے, لیکن ہماری جو اکانومی ہے جب تک ہم اس میں چاہے سروسز ہوں, چاہے ہمارے کوئی اور آئٹمز ہوں, کچھ اور چیزیں ہوں, جب تک ایکسپورٹ کو ہم امپورٹنس نہیں دیں گے مجھے نہیں لگتا کہ ہماری اکانومی اس طرح جو بیلنس آف ہماری پیمنٹس ہے اس میں کوئی بہتری آ سکے گی. تو مختلف چیزیں ہیں, اس میں آپ کی سبزیاں بھی ہوتی ہیں, دیگر چیزیں ہوتی ہیں. اب برطانیہ, آپ یورپ میں یا اسکینڈینیویا میں کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, کسی بھی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں, آپ کو کینیا کی مرچ ملے گی, آپ کو میکسیکو کی مرچ نظر آئے گی, آپ کو جناب ساؤتھ امریکہ کا ایووکاڈو نظر آئے گا, برازیل سے جو کوئی پھل آپ کو نظر آئے گا, مینگو جو ہے آپ کو جو ہے وہ کسی کیریبین کنٹری کا نظر آئے گا, پاکستان کا بھی نظر آئے گا, لیکن جتنا آنا چاہیے اس طرح نظر نہیں آتا. تو یہ وہ ساری چیزیں جن کے اوپر توجہ دے کے ہم اپنی اکانومی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر کر سکتے ہیں. لیکن مین ایشو یہ رہا ہے کہ اکانومی پرائورٹی نہیں رہی ہے, عام بندہ پرائورٹی نہیں رہا, جو اشرافیہ ہے اس کے لیے پالیسیز بنتی ہیں, اور پھر جو ایٹیچیوڈ کا ایشو ہے کہ کام کرتے ہوئے موت پڑتی ہے. پاکستان میں آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں, اکثر کہا جاتا ہے کہ سرکاری محکموں میں کام نہیں لوگ کرتے, صحیح طریقے سے دل لگا کے کام نہیں کرتے, اور آئی ایم سوری ٹو سے پاکستان میں کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کام چوری کیجئے, اور اتنی اس کے اوپر فرسٹریشن ہوتی ہے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ کر رہے ہوں وہ دل ہوتا ہے کہ بس کام نہ کرنا پڑے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. آپ یورپ میں جائیں, مختلف جگہوں پہ اکثر جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں لوگ جو گند وغیرہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, وہ اتنی ڈیڈیکیشن سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی جگہ پہ بھی کام کر رہے ہوں. اب پاکستان میں کہا جاتا ہے نا جی یہ اشرافیہ لوٹ کے کھا گئی, یہ چوری ہو گئی, وہ چوری ہو گئی. میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایک دن پاکستان میں گاڑی میں ہوا ڈلوانی تھی. اب اس بندے کو میں نے بتایا کہ جناب اس میں اتنا جو ہے وہ اس کا میٹر, وہ ڈیجیٹل میٹر ہوتا ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے کہ 32 ڈلوانی ہے یا 34 ڈلوانی ہے. عام سی مثال ہے لیکن میں مائنڈ سیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں جناب وہ میں نے انہیں کہا کہ جناب 32 یا 33 جتنی بھی ہے وہ ڈال دیں. اس نے وہ سیٹ کر دیا وہ ڈیجیٹل میٹر کے اوپر. تو اس نے پہلے وہ ڈالی ٹائر میرے سامنے جو ہے نا وہ پہلے ہوا 28 پہ رکا, 29 پہ رکا, جب وہ 33 یا 32 پہ آیا وہ ٹی ہوا تو اس نے اس کو روک دیا. دوسرا بھی ٹائر اس نے میرے سامنے کیا, تیسرا ٹائر بھی اس نے میرے سامنے کیا. اب وہ گاڑی میں پیچھے وہ جو مشین ہے وہ مجھے بیک میرر میں بھی نظر آ رہی ہے. میں پھر اس دوران گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا. جو چوتھا ٹائر تھا اس میں جب اس نے کیا تو وہ اس میں تھوڑی سی ہوا زیادہ کم تھی, وہ پہلے 22 ہوا, اس نے دوبارہ کیا, پھر وہ کوئی 26 ہوا, اس نے دوبارہ کیا تو وہ رکا, تو وہ کوئی پھر 29 ہوا. جب وہ 29 پہ ہوا تو اس نے روک کے جو ہے نا وہ کیپ لگایا اور میرے پاس آگے سر ہو گیا. میں نے کہا وہ تو اتنا نہیں ہوا تھا. کہتے نہیں وہ ہو گیا. اب اس بندے نے کہا کہ جو ایکسٹرا 10 سیکنڈ ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ میں مائنڈ سیٹ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ ہم نے ایکسٹرا کام تو چھوڑیں, ہم نے اپنا کام بھی پورے طریقے سے نہیں کرنا. تو ہم جس بھی شعبے میں جہاں پہ بھی ہیں تھوڑا سا ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ قومیں اس طرح ترقی نہیں کرتی کہ کوئی بہت مہان لیڈر آ گیا تو وہ پوری قوم کو لے کے چلے گا. نہیں, اپنا ایٹیٹیوڈ بھی آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے, خود بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کچھ آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی ادائیں کیسی ہیں, ہم کیسا کام کرتے ہیں. اور آپ سے مراد میں, آپ, ہم سب ہیں. تو ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, تبھی جو ہے ملک کو ہم آگے لے کے جا سکیں گے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.